بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور دجال کے حوالے سے گفتگو کا آخری سلسلہ جاری تھا، تو میں چاہوں گا کہ محترم شاہ صاحب اس پر اختتامی گفتگو فرمائیں اور پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی بس دجال جو ہے وہ لوگوں کو جنت بھی دوزخ بھی بظاہر شعبدے میں دکھائے گا۔ جی تو حدیث میں ایسا مضمون آتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے ماننے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، حقیقت میں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ صحیح۔ اور اپنی طرف سے جو ہے نا لوگوں کو جن کو وہ دوزخ میں داخل کرے گا، جی جی حقیقت میں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح وہ دجل اور فریب دنیا میں کفر کا نمائندہ ہے تو پھیلائے گا۔ حضرت امام محمد وادی اس کو دفیہ بھی کریں گے، اور حضرت مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم سرکار، وہ بھی ان کی تائید میں آئیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دین کے خادم بن کر آئیں گے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، آسمان پر ہیں زندہ موجود، اور قرب قیامت میں آئیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نبی ہیں تو پھر آئیں گے تو ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے۔ اس سے بڑے عجیب عجیب مفہوم لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا اپنی جو کوئی ہے نا نبوت کا جو حلقہ ہے، علاقہ، جی جی وہ تو اب رہا ہی کوئی نہیں زمین پر، صحیح۔ کیونکہ آپ تو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے نا، ساری دنیا کے نبی تو نہیں تھے۔ جی جی تو نبی کریم علیہ السلام تو کافۃ للناس نبی بن کے آئے ہیں نا، تو اب سارے حلقے ہی حضور نے سنبھال لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام تشریف بھی لائیں تو آپ کی کانسٹیچوئنسی کوئی نہیں، حلقہ ہی کوئی نہیں زمین پر، جی جی ٹھیک ہے نا جی۔ اب تو وہ صرف مددگار بن کے آ رہے ہیں بالکل صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام کے، اور یہ بھی شان ہے نبی پاک کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا جو وعدہ ہے، جی تو وہ اس کی مدد کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ یہ شان بھی دکھاتا ہے کہ اس طرح بھی وہ بندے کو اب زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ اس لیے اس سے کوئی جو ہے نا غلط جو لوگ اس کی تعویلات کرتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ ایک بھٹکی ہوئی سوچ ہے ان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور وہی وہ شخصیت ہے۔ اب اس کو کوئی مثالی وجود کہنا، دوسرا کہنا، تیسرا کہنا، اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، اور عقل سے بھی دور باتیں کی جاتی ہیں اس کے لیے۔ جی جزاک تو مسیح جو جس کا دجال کا ذکر ہو رہا تھا، اس کو وہی قتل کریں گے، جی اس کا خاتمہ دنیا سے خاتمہ کریں گے اس کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم امتیاز احمد صاحب ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے سوال کرنا تھا کہ آج کل کافی زیادہ ایک دو چیزوں پہ میری بحث ہوئی کہ بھی میں خود مسلمان ہوں، تو مجھے اس میں الحمدللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی جو آج کل پوری ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے علماء جب مسیح کا زمانہ آئے گا بدترین مخلوق ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا، ضرور بات کریں گے آپ کے سوال پر بھی۔ جی حضرت، اگلا ہمارا سوال تھا جو ابو طیب صاحب نے برمنگھم سے کیا، جی اور ان کا سوال یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو اس سے پہلے جو اس کے ذمہ نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کو پھر قضا کرنے کی ضرورت رہتی ہے، قضا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اگر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور پچھلی خطائیں معاف ہو گئیں تو اب کیا وہ پچھلی عمر کی قضائیں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض جو بھی بندے کے ذمے ہوں اور وہ ادا نہ کر سکے تو وہ اس کی قضا ضروری ہے، اور احادیث مبارکہ میں جن امور کی بھی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے وہ حق ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، معصیت معاف ہوتی ہے، جو بھی اس سے بغاوت سرکشی بندے سے ہوئی ہے، حج جس کا قبول ہو جائے اس کی گناہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن حج جس کا قبول ہو جائے
اس کی یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، اس کے اندر اتنی طاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ذمے چیزیں رہ گئی ہیں فرض، ان کے ادا کرنے پر وہ ہمہ تن، یعنی رب کے راضی ہونے کی نشانی ہی تو یہ ہے نا، ورنہ وہی تو نہیں آئے گی اس پر کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے، سمجھے گا کیسے کہ قبول ہو گیا ہے؟ قبولیت کی نشانی یہ جتنے بھی ہمارے اسکالر محقق بڑے لوگ ہیں نا، امام غزالی جیسے جی اور ہمارے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار جیسی ہستیاں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ پر راضی ہے. تو عرض کیا گیا کیسے؟ فرماتے ہیں اگر اللہ کی بندگی اور طاعت سہولت کے ساتھ کر رہے ہو نا تو سمجھو کہ رب راضی ہے، کیونکہ جس پر راضی ہوتا ہے اسے ہی توفیق دیتا ہے اپنی طاعت کی، جس پر ناراض ہوتا ہے اس کو تو قریب نہیں آنے دیتا. تو یہ ایک عجیب قسم کا سوال انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر وہ حج قبول ہو گیا تو نمازیں فرض ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی تو اس سے زیادہ ہے جس کا حج مقبول ہو گیا ہے. کیوں؟ اسی کے اندر تو رب کی رضا کا جذبہ ہوگا جب اس کو پتا ہے کہ اتنی نمازیں میری رہ گئی ہیں اور وہ میرے ذمے ہیں. تو اللہ کے حق وہ بندہ کیسے روکے گا؟ وہ تو بندوں کے حق بھی نہیں روکتا. یعنی جس بندے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور اس کے اندر تو اتنی اس کی فطرت جو ہے وہ مزاج اس کا دین کے مطابق بن جائے گا کہ وہ ہر حق ادا کرے گا. جی ہاں، ہر حق ادا کرے گا، اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمارے ساتھ واکنگ سے تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کو بھی سلام میرا حاضر. جی محترم عامر دانیال صاحب. جی عامر دانیال صاحب. جی میرا کوشچن شاہ صاحب سے تھا. میں ان سے کافی عرصے سے جانتا ہوں، ٹی وی سے پہلے جب ان کے بھائی شہید ہوئے تھے پاکستان میں، لوٹن میں ہم ملیں گئے تھے. انفارچونیٹلی اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی تھی. کوشچن میرا دو تھے. ایک تو پہلے بھائی کہہ چکے ہیں کہ یہاں سے عمرے پہ لے کے جاتے ہیں لوگ، اور مجھے بھی پتہ چلا ہے وہاں پہ کہ اس دفعہ کچھ لے کے گئے تھے، اور سیم غیر محرم عورتیں تھیں جو لڑکوں کو بعد میں بتایا گیا کہ ہم نے ان کو جو ہے محرم شو کیا ہے. ایک تو یہ کوشچن تھا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا. دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر مجھ پہ قرض ہے 5-6 ہزار پاؤنڈ کا کریڈٹ کارڈ پہ، اور اگر کچھ سونا ہے جو کہ اوبیسلی میری وائف اس کے انڈر ہے، تو کیا زکوٰۃ جو ہے وہ مجھے دینی پڑے گی؟ کیونکہ اوبیسلی وہ تو نہیں بیچنا چاہیں گی کہ میرا قرض ادا ہو، اور ان امپلائڈ بھی ہو گیا بیکاز آف ڈسبلٹی. تو اس کے بارے میں تو مجھے جواب دے دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عامر دانیال صاحب تشریف لانے کا. ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی وقت نے اجازت دی تو ضرور آپ کے سوال پر بات کریں گے. تشریف لانے کا بہت شکریہ. جی حضرت، ہماری گفتگو جاری تھی اور ان کا دوسرا سوال تھا اپنا ہمارے پہلے بھائی کا ہی کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ان میں ادائیگی میں فرق کیسے ہے؟ جی، غیر مؤکدہ سنتیں جو ہیں وہ جیسے 4 رکعتی نفل کی ترتیب ہوتی ہے نا، جی وہ اس کے مطابق ہی غیر مؤکدہ سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کہ اس میں مکمل جو ہے نا تشہد وہ بھی پڑھیں، 2 رکعت کے بعد اتحیات مکمل کرنا ہے کریں یوم یقوم الحساب تک، اور اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو ثنا سے شروع کریں، سبحانک اللہم شروع کریں اس طریقے پر. اور مؤکدہ کے اندر جو ہے نا اس میں بھی قرات 4 رکعت میں ہوگی، لیکن اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ مؤکدہ کے اندر تشہد پڑھا جاتا ہے اور اس کو مکمل نہیں کیا جاتا، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے ایک قول کے مطابق. لیکن کئی اکابر نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں بھی مکمل جو ہے نا درود شریف وہ پڑھنا چاہیے، مگر اکثر کا یہی قول ہے کہ وہ اس کو تشہد پڑھ کے تو اس کے بعد کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے اندر جو ہے نا قرات وہ 4 رکعتوں کے اندر ہے، اور جو اس کی تیسری رکعت ہوگی وہ اس میں ثنا نہیں ہوگی لیکن مؤکدہ سنتوں میں مؤکدہ میں. اور قرات جو ہے فاتحہ کی بھی ہوگی اور قرات بھی ہوگی، یعنی فاتحہ شریف بھی پڑھے اور سورت بھی، قرات بھی پڑھے، یعنی سورت بھی ملائے. جزاکم اللہ. محمد کاشف صاحب نے جرمنی سے پوچھا، یہ ان کا تھوڑا سوال انٹرسٹنگ بھی ہے اور مفید بھی ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے، کہ اگر بھائی کسی کا غریب ہو، اور غریب سے مراد صاحب ذرا اس کی یہی ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہو، اس قابل وہ ہو، تو کیا بھائی کو، حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟
دے سکتا ہے، اصول و فروع کو نہیں دے سکتا، باپ کو، دادا کو، اسی طرح بیٹے کو، پوتے کو، جی جی اس طرح نہیں دے سکتا. بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، لیکن اس میں اکابر نے یہ لکھا ہے علماء نے کہ ان پر ذوی القربہ کے حساب سے بھی حق ہے. اگر یہ بندہ صاحب ثروت ہے تو اس کے لیے بڑے ہلاکت اور افسوس کا مقام ہے کہ اس کے بھائی مساکین ہوں اور بہنیں مساکین ہوں، تو وہ فقراء کا حصہ بھی بہنوں بھائیوں کو دے. ان کو اپنے مال، اصل مال کا مالک کیوں نہیں بنا دیتا کہ وہ مسکینی کی حد سے نکل جائے؟ یہ ذوی الارحام ہے نا اس کے، جی جی ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جی جی تو ان کے تو درد کو ویسے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ فقراء کا حق بھی ان کو دے کے وہ سمجھتا ہے میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں. وہ تو فرض ہے، دے سکے گا وہ ان کو، اصول و فروع کو صرف نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے لیے آیت پڑھنی چاہیے دوسرے پارے کے 4 رکوع سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى. یعنی مشرق مغرب کو منہ کر لینا اور استقبال قبلہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے. خدا کی محبت میں جو بندہ اپنے ذوی القربہ کو اپنے مال سے حصہ دیتا ہے وہ بندہ نیک ہوتا ہے اور نیک کہلانے کے قابل ہوتا ہے. آج کل لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جناب کہ بہن بھائی چاہے تو مریں چاہے جیئیں، ہمارے اپنے پاس مال دولت ہو، لگیری ہمارے پاس سہولیات ہوں سب، اور جب کوئی مسئلے کی بات آئے تو کہا جی زکوٰۃ ان کو لگتی ہے کہ نہیں. وہ خدا کے بندے، زکوٰۃ تو فرض ہے، خدا کی طرف سے حق ہے دینا. اس کو دیا تو کیا کمال کیا بہن بھائی کو، وہ تو تیرے اصلی مال کے وہ حقدار ہیں. اگر تجھے خدا نے اپنی ضروریات سے زائد دیا، زائد ہے، زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی جب تیری ضروریات سے زائد مال ہے تیرے پاس. زائد ضروریات سے مال ہو اور وہ مسکینی کی حد کو بیٹھے ہوئے، اگر رات کو روٹی کو بھی ترستے ہوں تو ایسے بندے پر تو ویسے ہی توف ہے. جی ہاں، افسوس کی بات ہے. تو ان کو مال اتنا دے کہ مسکینی کی حد سے تو نکالے رکھے. ٹھیک ہے، سفید پوشی کا بھرم دو، 3 ٹائم روٹی اور کپڑا تو وہ کھائیں اور پیئیں. جس کے پاس بھی توفیق ہو وہ اپنے بھائی کو اس حال میں نہ پہنچنے دے. ہاں، اگرچہ بھائی اس کے ساتھ سختی بھی برتتا ہو، کیونکہ بھائیوں کے اندر تو پتہ ہے نا آپ کو کہ قرآن مقدس میں بھی تو لکھا ہے نا کہ ان کثیرا من الخلطاء یبغی بعضهم الی بعض. یہ خلطاء جو ہوتے ہیں نا یہ جگڑتے ضرور ہیں آپس میں، جن کا معاملہ مخلوط ہے نا، معاملات ساجی ہیں. جی جی تو بھائی بے شک بھکا بھی ہو، بھائی کے سامنے ایسے اکڑا ہی رہے گا جناب، اور تو کی تو میں کی. لیکن اس میں یہی ہے صل من قطعک وعفو عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک. جو تم سے توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑ. تو ذوی الارحام ہے نا، ایک پیٹ سے ہے. ایسا بھی کوئی ہے انسان دوست ڈھونڈتا پھرتا ہے دوسرے گھروں میں جا کے. یہ سوچ، تیرے ماں باپ کی نشانی تو یہ ہے نا، سبحان اللہ. ایک باپ کی پشت میں رہے ہو اور ایک ماں کے پیٹ سے تم آئے ہو. اتنا بھی کوئی قریبی رشتہ کسی سے ہوگا. دوست تم ہزاروں بناؤ گے، لیکن کوئی دوست ایسا بھی ہے کہ جس نے ایک دودھ سے جس کی نشو و نما ہوئی ہو اور ایک خون سے جس کے گوشت اور ہڈیوں کی نشو و نما ہوئی ہو. اس لیے یہ برادر ہوڈ جو یہاں کہا جاتا ہے نا، میں تو اس کو بھائی چارہ ہی کہوں گا، تو یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، اپنے ماں باپ کی نشانی ہے. لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے جی کو دوستی سچی مل جائے. اور دوستی سچی خدا کے بندے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بہن بھائیوں پر اپنے مال سے خرچ کر، پھر دیکھ خدا تیری زندگی میں کس طرح برکتیں کرتا ہے. تیری سانسیں جو تنگ نکلتی ہیں بالکل بیماریاں آدھی دور ہو جائیں گی جب اپنے بہنوں بھائیوں پر تو خرچ کرے گا. تو آج لوگ سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں پر خرچ کرو کیونکہ وہ تو میری تعریف کریں گے. بہن بھائی تو پھر بھی احسان نہیں مانے. احسان منوانے کے لیے دیا تو پھر کیا دیا؟ یہ تو بڑی کمینگی ہے. کمینگی، صحیح بات. کوئی نہ مانے پھر بھی دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو تیرے ہیں، تیرے ماں باپ کی نشانی ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں جی ماں بڑا تعلق ہے، روتے رہتے ہیں کہ ماں کو، اور ماں کی نشانیاں جو سامنے پڑی ہیں اگر وہ تسے مر جائیں ان کو کوئی گھونٹ پانی کا پلانے کو تیار نہیں. اور ایسے جناب نعتیں سن کے اور مدح سن کے نا رونے کو تیار ہیں کہ ماں بڑی جی، ماں بڑی کرامت ہے، ماں بڑی شاد. اسی ماں کی جنی ہوئی بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہیں، ان کو اتنا پوچھنے کو تیار نہیں کہ بہن کے بوچھنے دی لوڑی کے سر تیرا ڈھکا. تو اپنے بچوں کو لا کے جناب ٹیسٹ کو تو اسڈا سے جناب بھر دیتے ہیں، اور بہنیں بیچاری جو ہیں وہ پھر مسئلے پوچھتے ہیں ہمیں فون کر کے زکوٰۃ دینی ان کو جائز ہے. نہیں اب میں کیا بتاؤں، میرے جو جذبات ہیں. پھر میرے بہن بھائی کہتے ہیں اشاری غصے ہو جاتے ہیں. تو مجھے غصہ ایسی باتوں پر آتا ہے کہ اس طرح نہ کرو اے اہل اسلام. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے پیٹ سے جن کو پیدا کیا ہے تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے اگر وہ اہل ایمان ہے. تو اہل ایمان ہے. آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ
نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قرابت داروں پر جو بندہ رحم کرتا ہے اور ان سے ہمدردی سے پیش آتا ہے، اور دیکھو نا یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی اس بندے کو راہ نہیں دیتا، سیدھی راہ نہیں دکھاتا کہ جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے جن سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی جو قطع رحمی کرے نا اس کو قرآن بھی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ کتنا بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ۔ اس لیے میں عملاً تجربہ ہے ہر ایک آدمی کو، مجھے کوئی کہہ سکتا ہے جی بہن بھائی تو اچھے نہیں ہوتے، آپ کو کیا پتا ہے؟ میں کہا میں نے چنگا ڈاڈا پتا ہے، کوئی توڑی ایسی نہیں جو ہم نے بھی نہ کھائی ہو، لیکن دنیا میں سارا ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ہم، اور ان کے پہلی اولاد کے اندر حال دیکھو نا، حابیل قابیل کا قصہ دیکھ لو، مگر اس میں بھی وہی اچھا رہا جس نے بلائی کی ہے، اور آج بھی وہی اچھا رہے گا کہ اگلا غلط پیش آ رہا ہے تو بھی اچھائی سے پیش آؤ۔ سل من کا طاقہ، جو تم سے قطع کرتا ہے اسے جوڑو، واعفو عمن ظلم کا، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو، واحسن الی ما اساء الیک، اور جو تم سے برا ایک بیہیویئر رکھتا ہے اس سے اچھی طرح سے پیش آؤ۔ کیوں کہ یہ ہے آپ کی معاشرت۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں جی جن سے نظریات کا جھگڑا ہے نا ان سے اچھا پیش آؤ، اور جن سے دنیا کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے جناب قتل کے بغیر رکتے ہی نہیں، حالانکہ یہ الٹی بات ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہاں جناب بینہم اگر ہو تو اشداء ہو، اور کفار کے ساتھ ہو تو بھیگی بلی۔ تو یہ ہمیں الٹی منطق پڑھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ہم کیا کریں جناب؟ رنگی کو نارنگی کہیں، یہ تو وہی کبیرہ بھی رویا تھا اس بار، تو عرفان شاہ بھی روتا ہے اسی باتوں پر۔ جزاکم اللہ۔ محترم عرفان صاحب نے بریڈ فورڈ سے، عمر خان صاحب نے بریڈ فورڈ سے حضرت یہ پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اور اگر آپ کا سایہ نہیں تھا صاف ظاہر ہے تو ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا سایہ اقدس جو ہے، ظل مبارک آپ کے وجود مطہر کا، کہ جب آپ سورج کی روشنی میں ہوں یا چاند کی روشنی میں ہوں تو عادتاً جیسے ہر ثقیل چیز کا سایہ نکلتا ہے، تو یہ بات حکیم ترمذی نے نوادر میں نقل کی ہے، اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نے مکتوبات شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے وجود مطہر کا سایہ مبارک نہیں نکلتا تھا، اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمائی ہے رضی اللہ عنہما، کہ چاند یا سورج کی روشنی میں نبی پاک کے وجود مطہر کا سایہ نہیں نکلتا تھا۔ اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے جو وجہ اس کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ہر شے کا جو سایہ ہے وہ اس شے سے، اس کے وجود سے لطیف ہوتا ہے۔ تو وجود مطہر نبوی یعنی ہمارے آقا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا جو وجود مقدس ہے وہ اتنا الطف ہے اور انفس ہے کہ سایہ کیسے نکلتا، سایہ تو ہر شخص کے وجود سے لطیف ہوتا ہے، اور آپ کے وجود سے لطیف ہے تو رب نے پیدا ہی نہیں کی، تو پھر سایہ کیسے نکلتا؟ اس کو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو حضرت مجدد علیہ الرحمہ ہمارے پیر و مرشد ہیں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں، سرکار فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک آئینہ لے لو، شیشہ، اور دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح صاف کر کے کسی بھی روشنی کے سامنے اس کو کر دو، سورج کے، یہ چاند کے، یا یہ بلب جل رہے ہیں ان کے سامنے کر دو، تو یہ جو شیشہ ہے اس کے اندر سے روشنی نکل کر دوسری طرف چلی جائے گی زمین پر، اور اس شیشے کا سایہ نہیں پڑے گا زمین کے اوپر دوسری طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں طرف سے شیشہ صاف ہے تو اس کے اندر اتنی صفائی ہے کہ یہ روشنی کو روکتا نہیں، اور اپنے سکل جو ہے وجود کا اس کا نشان نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح اسی آئینے کو دوسری طرف سے رنگ کر دو، کوئی بھی گاڑا رنگ کر دو، اب اس کو کھڑا کرو روشنی کے سامنے تو اب اس کا سایہ زمین پر پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے روشنی کو روک لیا۔ یہ مثال بیان کر کے مکتوبات شریف میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وجود پر جب روشنی پڑتی ہے تو ہمارا وجود ثقیل ہے، ثقیل غلیظ ہے، ثقیل ہے، یہ روشنی کو روک لیتا ہے اور ہمارے وجود کا جو عکس ہے وہ زمین پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن وجود مطہر نبوی اتنا الطف اور اتنا انفس ہے کہ جب بھی روشنی آپ کے وجود پر آتی تو وجود مبارک سے روشنی چھن کر دوسری طرف نکل جاتی، اور سکل کا جب وجود ہی نہیں تھا تو سکل نہیں ہوگا تو صاف شیشے کی طرح روشنی ہی دوسری طرف گزر جائے گی اور وجود کا جو ذل ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے دلیل سایہ نہ ہونے کی، اور اس کی حکمت یہ ہے جو حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف تر بود،
یعنی سہ کا سایہ شہ سے لطیف تر ہوتا ہے، لیکن وجود نبوی کی نشہ ہی اس طرح ہوئی ہے، وجود عنصری ایسا ہے سرکار کا کہ الطف و انفس وجود ہے، لہذا ذل اگر آپ سے نفیس ہوتا تو ضرور نکلتا، لیکن آپ تو انفس ہیں، سارے نفیسوں کے بادشاہ ہیں، اس لیے یہ سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ محمد خان صاحب ہیں اولڈم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کو اور شاہ صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاہ صاحب کی ایک بات مجھے بہت 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 اچھی لگی، جو کہ انہوں نے زکوٰۃ کے اوپر وہ ایک آدمی کا جواب دیا۔ جی جزاکم اللہ۔ اور میرا ویسے سوال نہیں بنتا تھا، لیکن ابھی میرے دل میں یہ بن آ گیا گئی ہے بات کہ جو زکوٰۃ، جو اگر میرے پیسے، جو میں نے پیسے باہر دوسرے کسی آدمی کو دیے ہیں قرض، اس کی بھی مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ صحیح بات جی۔ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو ہے نا، جو شاہ صاحب نے پہلے کوشچن کا جواب دیا نا، وہ بہت بہت اچھا تھا۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ جو ہے نا، جو یہ پروگرام امہ چینل کر رہا ہے، یہ جو ہے نا بہت ہمارے لوگوں کے لیے بہت ایک نعمت ہے، نعمت۔ اللہ سلامتی دے، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ تشریف فرما ہوئے محمد خان صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد ہم صرف ایک کال اور لیں گے محترم ناظرین، معذرت کے ساتھ وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمارے پاس ابھی سوالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کمپلیٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد صرف ایک اور کال ہوگی، اس کے بعد ہماری لائنز بند ہو جائیں گی۔ حضرت ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو سلایا اور کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے مالک نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم آیا اور ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو رفیق ہجرت حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا کہ سفر میں آپ کے ساتھ جائیں گے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس بات کا انتظام فرمایا کہ اپنی چارپائی کے اوپر آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمایا کہ آپ میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار جو ہے ہماری ڈھونڈ تلاش میں جلدی نہ کریں، کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہاں ہے ہی کوئی نہیں بندہ، کیونکہ اگر وہ قریب سے کہیں دیکھ سکتے تھے، واچ کر رہے تھے وہ لوگ بھی، تو وہ جب دیکھیں گے کہ حضور تو اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، تو ہماری ڈھونڈ تلاش میں، یہ ایک تدبیر تھی نبی کریم علیہ السلام کی، ایک بات۔ دوسری یہ بات تھی کہ کفار کی امانتیں جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ رکھتے تھے، وہ بھی آپ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں یہ بات چلی جائے کہ وہ ہماری امانتیں جو ہے ضائع ہو گئی ہیں یا آپ لے کر گئے ہیں یہاں سے، تو وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سپرد فرمائیں کہ آپ یہاں آرام کرو، اور صبح کو یہ جو امانتیں ہیں ان کو حوالے کرو، جب تک حوالے نہ کرو تو یہاں رکو، پھر تم بھی آ جانا۔ یہاں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظیم فضیلت سامنے آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پر ان کو سلایا، اور ویسے بھی حضرت مولا علی شیر خدا فتح مکہ سے اور اپنا ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے، آپ کا الگ گھر نہیں تھا، رہتے بھی وہاں ہی تھے، لیکن آپ نے خصوصاً اپنی چارپائی پر آپ کو سونے کا حکم دیا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کیوں کہ میں نے فضیلت کی کتابوں میں جو فضائل کی حدیثیں ہوتی ہیں اس میں یہ پڑھا ہے کہ ملائکہ جو ہے نا سرے آسمان، ان کے اندر بھی اس بات پر مشاورت ہوئی کہ یہ کتنے بڑا مقام ہے کہ اگر کفار اور دشمن جو ہیں وہ آج رسول گرامی علیہ السلام کی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کا حوصلہ قابل داد ہے کہ جس نے اس بات کو جانتے ہوئے اس چارپائی کے اوپر آرام کرنا پسند کیا ہے اور بڑی گہری نیند سو رہا ہے۔ حضرت مولا پاک کا یہ بھی میں نے ارشاد پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ زندگی میں مجھے ایسی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جیسی اس رات میں سویا تھا۔ حالانکہ جب دھڑکا لگا ہو نا جان کا تو بڑے بڑے بہادروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بلکہ پتے پانی ہو جاتے ہیں، اور بلغت قلوب الحناجرہ والی بات قرآن جیسے کہتا ہے نا کہ کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، خطرہ ہو جا، نیند اڑتی ہے۔ لیکن مولا پاک
اتنے سکون میں تھے. کیوں کہ یقین کامل کی جو اعلیٰ ترین منازل ہیں ان پر جو ہستیاں امت میں فائز ہیں، حضرت مولا علی تو اس یقین والے بندے ہیں. تو جب سرکار دو عالم فرماتے ہیں صبح کو دینا پھر آنا، اگلے پروگرام میں بتایا تو ان کا یقین کامل ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا حضور، تو اگلی باتیں بھی مجھے بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے بڑے سکون سے آپ نے آرام فرما رہے آپ، اور جبریل امین علیہ السلام آپ کی حفاظت میں کھڑے تھے. کیونکہ میں نے فضیلت کی بات میں کتاب میں روایت میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت اسرافیل کو حضرت جبرائیل کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ علی کی حفاظت کے لیے جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ حفاظت میں مزید ایک سکینہ سکون کا باعث ہے ثبات قلب کے لیے یہ آئے ہیں. تو یہ ان کی فضیلت ہے، ان کے امانتیں بھی ان کے سپرد فرمائی، اور مولا پاک امین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانتوں کے امین ہے. اس میں کوئی بدبخت خارجی لائن ہو سکتا ہے جو اس میں شک کرے، ورنہ مولا پاک کا سینہ تو گنجینہ ہے، سرکار کی علم کا بھی اور سرکار کی نوازشات کا بھی اور سرکار کے رموز و اسرار کا بھی. سبحان اللہ. رموز و اسرار نبوی کا خزانہ جو ہے نا، یہ ہے صدر مولا پاک علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ وجہ. سبحان. ماشاء اللہ، بہت پیارا جواب.